دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ٹرینڈنگ اسٹف کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں موجودہ برائی کا تعلق دجال کی آمد سے ہے۔ غالباً یہ برائیاں استطارتی طور پر دجال نظام ہیں۔ دجال کے آنے سے پہلے ہمارا معاشرہ پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا اور ارد گرد صرف اور صرف برائی ہوگی۔ دوستوں، ایک مسلمان کی بقا بہت مشکل ہو جاتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا اللہ تعالیٰ کی مدد پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ ان برائیوں میں موسیقی، عریانیت، خاندانی نظام کی تباہی، ہم جنس پرستی، سود، جرم، تشدد، پیسے کی غیر متوازن تقسیم، اخلاقیات اور اقتدار کا نہ ہونا، مذہبی اقتدار و اخلاق کی کم اہمیت اور شیطان کی عبادت وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام مذکور برائیاں نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے میں تباہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ خواہ اب مسلم ہو یا غیر مسلم، سب ان برائیوں کے ساتھ یکساں طور پر مؤثر ہیں۔ یہ برائیاں مل کر ایک ایسا معاشرہ تیار کرتی ہیں جہاں نوجوان اپنی زندگی میں ایسی برائیوں پر عمل پیرا ہوں اور انہیں دجالی نظام کا محتاج بنا دیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال اصل میں ہے کون اور لوگ کیوں اس قسم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ اسلام کے مطابق دجال ہے کون۔ تو سامعین، دجال، جسے المسیح دجال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی علوم کی ایک ایسی شخصیت ہے جسے چھوٹا مسیح سمجھا جاتا ہے۔ لفظ دجال ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی دھوکہ دینے والا یا جال ساز ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق دجال دنیا کے خاتمے سے پہلے ظاہر ہوگا اور مسیحا ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، دجال کو اکثر اسلام میں مخصوص جسمانی خصوصیات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کے ظہور کو 4 بڑی نشانیوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جن میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ سوجے ہوئے چھالے کی طرح نمودار ہوگی، اور نمبر 2 اس کے گھنگرالے بال اور سرخ رنگت ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ چھوٹا اور کبرا ہوگا، اور اس کے علاوہ آخر میں اس کی جسمانی خصوصیت کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دجال کی پیشانی پر جلی حروف میں لفظ کافر لکھا جائے گا جو سب کو نظر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ کا اندھا ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید اس لفظ کا ہجے کرتے ہوئے وضاحت کی تاکہ ہر مسلمان اسے آسانی سے پڑھ سکے اور دجال کو پہچان سکے۔ اس کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال گھنے بالوں والا بائیں آنکھ کا اندھا ہے، اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی، اور اس کی آگ ایک باغ کی طرح کی ہوگی اور اس کا باغ آگ کی مانند ہوگا۔ آسان لفظوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ دونوں ہی لیے پھرے گا، اور جو لوگ اس کے نقشے قدم پر چلیں گے ان کے لیے جنت ہوگی جو بعد میں چل کر ان کے لیے جہنم ثابت ہوگی۔ تو دجال کون ہے اور کیسا لگتا ہے، اس کے حوالے یہ تھے۔ آئیے اس کے ظہور کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، روئے زمین پر آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو ان کے بارے میں خبردار نہ کیا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا فتنہ کتنا سنگین ہوگا۔ دوستو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ آخری وقت تک ظہور نہیں کرے گا، اس کے باوجود اس نے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اس کے بارے میں خبردار کریں تاکہ وہ سمجھیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس حال میں نکلے کہ میں تم میں موجود ہوں تو میں اس کے لیے تمہارے لیے کافی ہوں گا، ورنہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا۔ میری طرف سے ہر مسلمان کا خیال رکھنا اور اس کے شر سے اس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ دوستو، دجال ایک قابل غور موضوع ہے، بے شک وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک یہ تعجب کی بات نہیں کہ وہ زندگی کی آزمائشوں میں سے واحد ہے جس سے دعا میں بھی پناہ مانگی جاتی ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ معزز سامعین، دجال کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، لیکن اس کے ظہور کا وقت واضح طور پر متعین نہیں ہے، کیونکہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3279 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5167 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
दज्जाल के ज़हूर के समेत बताते हुए कहते हैं कि वो मशरिक से फितनों और शर के साथ निकलेगा, और ये आपने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो दोस्तों, इन अहादीस से साबित होता है कि मशरिक ही बुराइयों और फितनों का मिंबा है। दज्जाल मशरिक में खरासा से निकलेगा और इस्फहान से होता हुआ शाम और इराक के दरमियान एक मकाम से जजीरा नुमा अरब में दाखिल होगा, जिसका मकसद मदीना के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि वही मदीना में खुशखबरी और तनबिया लाने वाला है। वो मदीना के लोगों को तबाह करने की गर्ज से मदीना में दाखिल होगा, लेकिन ये इस पर हराम होगा, जैसा कि सही बुखारी की हदीस नंबर 1880 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2449 में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके हर दरवाजे पर फरिश्ते इसकी हिफाजत कर रहे होंगे। इसके अलावा सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5237 में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये शख्स शाम और इराक के दरमियान खरोज करेगा और इस्फहान के 70,000 यहूदी इसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि वो इसके लश्कर हैं। यहूदी अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा बुरे बंदे होंगे और अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा गुमराहकार होंगे, तो बस इसीलिए वो उसकी पैरवी करेंगे और दज्जाल की हमायत करेंगे, जिसके साथ साथ वो उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5228 में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो साबित कदम रहो, ए अल्लाह के बंदो साबित कदम रहो। नाज़रीन करामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साबित कदम रहने की ताकीद की है, क्योंकि ये एक संजीदा मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दज्जाल के बारे में सुना वो उससे भाग जाए, क्योंकि अल्लाह की कसम एक आदमी इसके पास ये ख्याल करके आएगा कि वह मोमिन है, फिर वो उसकी पैरवी करेगा, क्योंकि उसने जो दलाइल पेश किए हैं इनकी वजह से वो इसकी पैरवी करेगा। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3762 अलहानी ने सही अबू दाऊद में से सही करार दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि दज्जाल के पास जन्नत और दोज़ख दोनों होंगी, लेकिन इसकी जन्नत इसकी जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम उसकी जन्नत होगी। इसके पास पानी की नहरें और रोटी के पहाड़ होंगे। वो आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसाए और बारिश बरसने लगेगी। वो जमीन को पौधों को उगाने का हुक्म देगा और वो ऐसा करेगी। जमीन के खजाने इसका पीछा करेंगे और वो हवा से चलने वाले बादलों की तरह तेजी से सफर करेगा। इसके अलावा वो दूसरे कई गैर मामूली कारनामे भी सरंजाम देगा। इन सब बातों का जिक्र सही मुस्लिम और सही बुखारी में किया गया है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख वाला होगा, जिसकी बाईं आंख अंधी होगी, उसके बाल घने होंगे, इसके साथ साथ इसके पास जन्नत और जहन्नुम होगी, लेकिन इसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब जरा दज्जाल के जमीन पर दुरानिये के बारे में बात करते हैं। दज्जाल के बारे में नवास बिन समान की हदीस है कि सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो जमीन पर कब तक रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन, और एक दिन साल के बराबर और एक दिन महीने के बराबर, जबकि एक दिन हफ्ते के बराबर और बाकी दिन तुम्हारे दिनों के बराबर। इसके बाद सहाबा कराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि वो जमीन में कितनी तेजी से सफर करेगा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बादलों की तरह जब वो हवा से चलाए जाते हैं। वो कुछ लोगों के पास आएगा और उन्हें बुलाएगा, वो इस पर ईमान ले आएंगे और इस बात का जवाब दे होंगे। फिर वो आसमान को बारिश का हुक्म देगा और जमीन को सब्जा लगाएगा, और शाम को इनके मवेशी इनके पास वापस आएंगे। इनके कोहान बहुत ऊंचे होंगे और उनके थन दूध से भरे होंगे, इनकी पुश्तें फैली होंगी। फिर वो दूसरे लोगों के पास आएगा और उन्हें बुलाएगा, लेकिन वो उसे रद्द कर देंगे। बस वो उनको छोड़ देगा और वो कहत ज़दा हो जाएंगे और उनके हाथ में कोई दौलत ना होगी। फिर वो खंडरात के पास से गुजरेगा और कहेगा, अपना खजाना निकालो, और वो खजाना शहद की मक्खियों की कॉल की तरह इसका पीछा करेगा। फिर वो एक ऐसे आदमी को बुलाएगा जो जवानी से भरा हुआ हो और उसे तलवार से मारकर इसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर वो उसी नौजवान को दोबारा बुलाएगा और वो नौजवान मुस्कुराता हुआ उसके पास चलता आएगा और उसका चेहरा चमक रहा होगा। इस हदीस का मुस्लिम हदीस में 5228 में जिक्र है। सही बुखारी की हदीस नंबर 6599 में हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ये शख्स जिसे दज्जाल कत्ल करेगा वो बेहतरीन लोगों में से होगा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से दज्जाल के पास जाएगा और वो दज्जाल के पास जाके ये फरमाएगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं इस शख्स को कत्ल करके दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें कोई शक होगा? फिर वो कहेंगे नहीं, तो वो उसे कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा। फिर वो मोमिन आदमी कहेगा, अल्लाह की कसम, मैं आज से ज्यादा तुम पर कभी नहीं था। दज्जाल फिर इसे कत्ल करना चाहेगा, लेकिन इसे इसकी इजाजत नहीं होगी।
تو دوستوں اب ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ دجال کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں مرے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ دجال زمین پر ظاہر ہوگا اور بہت سے پیروکار حاصل کرے گا اور اس کا فتنہ دور دور تک پھیل جائے گا۔ اس کے فتنے سے چند مومن کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور اللہ کے مومن بندے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ وہ ان کو دجال کی طرف لے جائیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب فلسطین میں واقع مقام لد کے دروازے پر اس کے ساتھ ملیں گے۔ جب دجال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے مجھے تم سے کچھ کام ہے، تم مجھ سے دور نہ جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور اس کو نیزے سے مار دیں گے۔ اس کے پیروکار بھاگ جائیں گے اور مسلمانوں کا تعاقب کریں گے، جو انہیں مار ڈالیں گے، اور درخت اور پتھر کہیں گے اے مسلمان، اللہ کے بندے، میرے پیچھے کے یہودی ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ چیز سکھائی ہے جو انہیں مسیح موعود یا المسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ انہوں نے اپنی امت کو ایسے رستے پر چھوڑا جو واضح ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کرتا سوائے اس کے جو برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف اشارہ کیے بغیر کوئی اچھی چیز نہیں چھوڑی اور نہ ہی کوئی بری چیز ان کو خبردار کیے بغیر۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے ان میں دجال کا فتنہ بھی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور جس کا امت کو قیامت تک سامنا کرنا پڑے گا۔ تقریباً ہر نبی نے اپنی امت کو ایک آنکھ والے دجال سے بہت ڈرایا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد نبی تھے جنہوں نے اپنی امت کو اس سے زیادہ خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دجال کی بہت سی صفات بتائیں تاکہ وہ اپنی امت کو خبردار کر سکیں۔ دجال بلا شبہ اس امت میں سے ہی نکلے گا، کیونکہ یہ آخری امت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی ہیں۔ تو دوستو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی کچھ ہدایات کا ملاحظہ کرتے ہیں، جن میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ان کی امت دجال کے فتنے سے بچ سکتی ہے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے سورہ کہف کی آیات کا حفظ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال کے خلاف سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس سورہ کی آخری آیات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس سے مراد پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت ہے۔ اس بارے میں جو حدیث مروی ہے ان میں سے ایک لمبی حدیث ہے جو مسلم نے النواس بن سمان سے روایت کی ہے، جس میں کہا گیا ہے تم میں سے جو کوئی اس دجال کو دیکھے گا تو اس پر سورہ نساء کی ابتدائی آیات پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جانے والی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت دجال سے بھاگنا اور اس سے دور رہنا بھی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ مکہ یا مدینہ میں رہیں یا وہ جگہیں جہاں دجال داخل نہ ہو سکے۔ جب دجال کا ظہور ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پیدا ہونے والی الجھنوں اور اس کے ساتھ ہونے والی عظیم عجائبات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں انسانوں کی آزمائش کے لیے وقوع پذیر کرے گا۔ ایک آدمی اس کے پاس یہ سوچ کر آئے گا کہ وہ ایک پختہ مومن ہے، لیکن پھر وہ اسی کی پیروی کرنے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے پناہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دجال کے بارے میں سنا وہ اس سے دور رہے، کیونکہ ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور سمجھے گا کہ وہ ان عجائبات کی وجہ سے سچ کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ بھیجا ہے۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی کہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، خصوصاً نماز میں۔ یہ صحیح حدیث میں مروی ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو دجال انسانیت کے لیے ایک امتحان کی نمائندگی کرتا ہے اور وفاداروں کے لیے اس کے فریبوں اور فتنوں سے ہوشیار رہنے کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ اسے ایک جھوٹا مسیحا سمجھا جاتا ہے جو دنیا کے خاتمے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور اس کی آمد کو زمانے کے خاتمے کی ایک بڑی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ دجال کو ایک طاقتور اور گمراہ کن شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو بہت سے لوگوں کو سچے عقیدے سے گمراہ کرے گا اور انہیں جھوٹے وعدوں اور معجزات کے ذریعے آزمائے گا۔ اس کی گمراہ کن فطرت کے باوجود مسلمانوں کو اس کے فتنوں کا مقابلہ کرنے اور اس کے برے اثر سے بچانے کے لیے چوکس رہنے اور سچے امتحان کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہم اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہی ہیں۔ آمین۔
تو دوستوں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کہ اس ویڈیو کو بنانے میں ہماری کافی محنت لگتی ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔